السلام علیکم۔ اگر آپ اپنی سوچ کے اوپر تھوڑی سی توجہ لگا کر دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا ذہن، آپ کی سوچ یا تو کچھ مستقبل کا سوچ رہی ہے یا کچھ ماضی کا سوچ رہی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مائنڈ کی ایک ٹینڈنسی کہ لاسٹ ان پاسٹ اینڈ کیلکولیٹنگ دا فیوچر، کیونکہ پریزنٹ میں رہنے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ بہت زیادہ ذہن فیوچر میں رہے گا تو انزائٹی ہوگی، اور اگر بہت زیادہ پاسٹ میں رہے گا تو ڈپریشن ہوگا۔ اسی لیے قرآن پاک میں بھی یہ دو ایموشنز کا نام لیا گیا ہے کہ خوف اور حزن۔ خوف ہوتا ہے آنے والی چیز سے، حزن ہوتا ہے گزری ہوئی چیز کا۔ تو جو لوگ اپنی زندگی کو پریزنٹ میں رکھتے ہیں، اس چیز کے اوپر محنت کر لیتے ہیں، تو ان کا یہ مسئلہ بہت حد تک حل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں انسان کی 3 حالتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ مفہوم ہے کہ یا تو انسان کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یا لیٹا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مفہوم ہے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کریں ان تینوں حالتوں میں، اور پھر صبح و شام یاد کیا کریں۔ صبح و شام ہو گیا، اٹ مینز اگر آپ اس کو ان اے نٹ شیل ایک چیز کو لے کر آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور یاد رکھا جائے۔ تو اس کو کہتے ہیں پاور آف ناؤ۔ یہ بیسیکلی ایک کانسیپٹ ہے جو کہ میں نے ایک بک سے لیا، اور اس کو ایکسپلین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پرسیپشن جو ہے وہ اس کو کچھ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، کہ اگر آپ ایز پر دیٹ بکس کانسیپٹ پاور آف ناؤ میں رہنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اس طاقت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے ذہن کو ماضی اور مستقبل کی سوچ سے آزاد کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں، جب آپ ایسا کر دیں گے کہ آپ کے ذہن میں کوئی سوچ نہ آئے یا آپ آنے والی سوچوں کو کنٹرول کر لیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ کے ذہن میں، آپ کے مائنڈ میں پھر ویکیوم بننا شروع ہو جائے گا، ویکیوم خلا۔ جب ایک جگہ کو خالی کریں گے تو اگر اس کو نہیں بھرا جاتا تو پھر خلا کریٹ ہو جاتا ہے۔ اب اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ ہر وقت اس چیز کو، اس خلا کو اللہ کی یاد سے بھر کے رکھیں۔ تو اس کی پریکٹس کرنے سے، اس کو اسلامک وے میں انڈرسٹینڈ کرنے سے یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ آج بہت سارے جو معاشرے میں جو پرسیپشنز بنی ہوئی ہیں کہ شاید بدھسٹ ہیں، شاید ہندو ہیں، شاید اور دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہیں وہ صرف اس کو کرتے ہیں، اور ہمارے مذہب میں شاید ایسی کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ بالکل ہے، اسی میں ہی کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ یاد کریں کہ وہ آپ کی ڈومیننٹ تھاٹ بن جائے، اور آپ اس پریکٹس کو کر کر کے آٹو پائلٹ موڈ پر چلے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کا جو ذہن ہے، انسان کی سوچ ہے، اس کے اوپر دھیان لگایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہیں ہینگ ہوئی ہے، کسی کی ہینگ ہوئی ہے، جاب میں ہینگ ہوئی ہے وہ گھر پہ، لیکن سوچ کہیں پر ہینگ ہے۔ کسی کی کسی مسئلے میں ہینگ ہوئی ہے، کسی نے گاڑی لینی ہے، کسی کا کوئی سوشل ایشو ہے، کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے، اور واٹ ایور سو دا انفارمیشن، ڈومینیٹنگ انفارمیشن، ریپیٹیٹیو انفارمیشن یو آر گوئنگ ٹو انکاؤنٹر یور سیلف ود۔ تو آپ کا جو ذہن ہے یہ اٹک جاتا ہے، یہ لٹک جاتا ہے ایک جگہ پہ۔ تو اس کو آپ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ نتھی کر لیں گے اور اس طرح سے پاور آف ناؤ گین کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ چیز آپ کو ہارمنی دے گی، ہم آہنگی۔ جتنا آپ نیچر کے ساتھ اپنے آپ کو انٹیکٹ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کا انزائٹی، ڈپریشن، فیئر اور وریز، خوف اور حزن، یہ ساری کی ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور نیچر کے ساتھ اسلام جو ہے یہ دین فطرت ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، یہی اصل انسان کا مقصد ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، مفہوم ہے کہ میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
اب آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کا مطلب کیا کہ آپ ہر وقت نماز پڑھتے رہیں، ہر وقت تسبیح لے کر ہاتھ میں بیٹھے رہیں؟ ہاں، اگر اللہ نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو کرنا کیا پڑے گا کہ اپنا ہر عمل ایسا کرنا پڑے گا کہ وہ عبادت میں کنورٹ ہوتا رہے۔ آپ کھا رہے ہیں، اس طریقے پہ کر لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، سو رہے ہیں اس طریقے پہ سوئیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ سارے کام آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا شروع کر دیں تو یہ عبادت بننا شروع ہو جائے گی۔ اور ان سب چیزیں جو ہے یہ ذکر میں داخل ہوتی ہیں، اور جو لوگ اس چیز کا استحضار رکھتے ہیں، محنت کرتے ہیں اپنے اوپر، اس کے اوپر بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے کہ انسان کا جو ڈومیننٹ تھاٹ ہے، ڈیفالٹ سیٹنگ جو ہے وہ ایسی ہو جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ لنک رہے۔ اب دیکھیں، ایک شعر ہے جو کسی اللہ کے عاشق نے اللہ کے لیے کہا کہ اے اللہ، اگر تو میرا تو زمین میری، فلک میرا، اور تو اگر نہیں میرا تو کچھ بھی نہیں میرا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ہو جاتے ہیں تو پھر باقی کی ساری چیزیں آٹومیٹیکلی آپ کی ہو جاتی ہیں، اور جب اللہ آپ کے نہیں ہوتے تو پھر باقی سب چیزیں ہوتے ہوئے بھی آپ کا کچھ نہیں۔ دیکھیں، یہاں پر ایک ایگزامپل سے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اولاد اور مال، ان کا ہونا ایک سٹریم ہے، اور ان کا آپ کے لیے ہیلپ فل بھی ثابت ہونا ہے دوسری سٹریم ہے۔ آج لوگوں کے پاس اولاد اور مال ہے لیکن ان کے لیے ہیلپ فل نہیں ہے، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ جن کی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہو۔ تو اصل مسئلہ کہاں پر ہے؟ چیزوں کا ہونا یا نہ ہونا یہ بات کی بات ہے، اللہ کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو پاور آف نو، لمحہ حال میں رہنے کی طاقت کو اسلامی پیٹرنز پر انڈرسٹینڈ کریں، اور جو مشائخ ان چیزوں کی پریکٹس کرواتے ہیں ان کے ساتھ اپنا لنک ڈیولپ کریں کہ آپ کا ذہن، آپ کا دماغ ہر وقت اللہ کے ساتھ اٹک جائے۔ کہتے ہیں لائف کو بائی ڈیفالٹ نہیں، بائی ڈیزائن گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب بائی ڈیفالٹ تو جو ذہن ہے نا وہ نیگیٹیوٹی کی طرف، شیطانیت کی طرف اس کی انکلینیشن ہے، لیکن اس کو رحمانیت کے اوپر، اچھائی اور نیکی پر لانے اور جمانے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی محنت کو آپ جب حاصل کر کے اپنے دھیان کو، اپنے ہر وقت کی توجہ کو اس طرح سے بنا لیتے ہیں کہ یار میرا ہر سیٹنگ ایسے ہو جائے کہ میرے اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہونا شروع ہو جائے۔ لوگ پاور آف نو کو اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ان کی ہارمنی بن جائے، ڈپریشن اور انزائٹی سے باہر آ جائیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہندو اگر آپ اسکول آف تھاٹ میں جائیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جی موکشا ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ موکشا ان کی وہ ٹرم ہے، ہمارے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کا قلب اللہ کے لیے وقف ہونا چاہیے۔ تو ہمیں 24/7/365 ایسا بنانا پڑے گا، اپنے آپ کو ایسی سیٹنگ کرنی پڑے گی کہ یہ پاور آف نو ہمیں حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک دفعہ چیز آپ کے ہاتھ میں آ گئی اور آپ اس میں ڈیفالٹ سیٹنگ پر چلے گئے تو یہ پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ گاڑی چلاتے وقت جب انسان گاڑی چلانا سیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے کبھی وہ نیچے دیکھے گا کلچ کی طرف، کبھی گیئر کی طرف دیکھے گا، کبھی سٹیئرنگ، اور جو سکھانے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بھائی یہاں ادھر ادھر نہیں دیکھو، سامنے اسکرین میں دیکھو۔ لیکن وہی انسان جب گاڑی کو چلانا سیکھ جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے گیئر لگا رہا ہے، بریک لگا رہا ہے، پانی پی رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ پاور آف نو کو اگر کسی کی سپرویژن میں رہ کر گین کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ کو آپ کے ارد گرد گرنے والی ایک سوئی کی بھی آواز آئے گی۔ آپ کا دل اللہ کے ساتھ لگنے کے بعد اتنا حساس ہو جائے گا کہ اس کو اپنی ارد گرد کی مومنٹس کا پتہ چلے گا، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیٹرن ریکگنیشن کرتے ہیں۔ پیٹرن ریکگنیشن، جب دل اللہ کی یاد سے اتنا حساس ہو جاتا ہے تو ان کو ارد گرد ہونے والی ایک ایک مومنٹ کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر سب لیمنل سٹیٹ پر اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ ان کی ہر چیز، ان کا قلب، ان کی سوچ گیج کر رہی ہوتی ہے۔
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اور آخر میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ آپ اگر چینل کو یوٹیوب پر جا کر سبسکرائب کریں گے تو اس سے حوصلہ افزائی ہوگی ہماری، اور زیادہ اچھا کانٹینٹ کریٹ کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کیونکہ اس کی شیئرنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے میں بہت الٹی سیدھی پرسیپشنز بھی ہیں جو ہے نا انہوں نے اوور ویلم کیا ہوا ہے ہیومن مائنڈس کو۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔